السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اذان کا بیان، پارٹ نمبر 6۔ کچھ مسئلوں کو ہم بیان کریں گے اذان سے متعلق آج کی مجلس میں۔ تو مسئلہ نمبر 1، اذان کا حکم کیا ہے؟ یعنی یہ مستحب ہے یا فرض ہے، ضروری ہے، کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اذان فرض کفایہ ہے، یعنی ضروری تو ہے، فرض یعنی ضروری، کفایہ مطلب کہ اگر کوئی ایک اذان دے دے تو وہ کافی ہے، ہر ایک کو اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اذان کا حکم یہ کہ فرض کفایہ ہے۔ تو ایک ہوتا فرض کفایہ، ایک ہوتا فرض عین۔ فرض عین اس کو کہتے ہیں کہ ہر ایک پر فرض ہو، جسے نماز پڑھنا، یہ فرض عین ہے، ہر ایک پر فرض ہے، ہر ایک کو نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن اذان ہر ایک کو نہیں دینی ہے، کوئی ایک دے دیا تو کافی ہے۔ تو اذان فرض کفایہ ہے۔ سن 9 ہجری میں کئی وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، وفود، اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وفد والا سال۔ وفد یعنی ٹیم، گروپ، بہت سارے گروپ، بہت ساری ٹیم غیر مسلموں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، گروپ، ٹیم آئی تھی، تاکہ وہ اسلام کے بارے میں جانیں، اسلام کے بارے میں سیکھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو بہت سارے وفد آئے، اسی لیے 9 ہجری میں اس کو وفد والا سال کہا جاتا ہے، سن 9 ہجری کو۔ تو ایک وفد کا ذکر پہلے درس میں ہو چکا ہے، اس میں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ آئے تھے۔ ایک اور وفد آیا تھا اسی سن 9 ہجری میں، ایک اور ٹیم آئی تھی جس کے اندر ایک مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیا ہے اس وفد کے اندر، کیا بات ہوئی؟ دیکھیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 628۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومی فاقمنا عنده 20 لیلہ وکان رحیما رفیقا فلما رأى شوقنا الى اہالینا قال ارجعوا فکونوا فیہم وعلموہم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم۔ یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کون کہہ رہے ہیں؟ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک جماعت کے ساتھ، گروپ کے ساتھ، وفد میں۔ تو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 رات تک ٹھہرے، یعنی 20 دنوں تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان اور نرم دل تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، گھر والوں کی ہمیں یاد آ رہی ہے، اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، بھانپ لیا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، گھر والوں کے ساتھ ہی رہو، گھر والے یعنی بیوی، بچے، فیملی، ماں باپ جو بھی ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہی رہو، اور جا کر کے انہیں دین کی تعلیم دو، دین سکھاؤ، نماز پڑھو، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے، اور تم میں سے جو سب سے بڑا ہو وہ امامت کر کے نماز پڑھے۔ اب ہمارے موضوع سے تعلق کیا ہے؟ کون سی بات ہے یہ؟ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، کہ تم میں سے کوئی اذان دے۔ تو باقاعدہ حکم ہے کہ اذان دینا ہے، نماز ختم ہو جائے تو اذان دینا ضروری ہے، اس حدیث سے ہی پتہ چلا۔ مسئلہ نمبر 2، کہ اگر اسے نارملی بات ہے، نماز کا ٹائم ہوا، اذان دی جاتی ہے الحمدللہ ہر جگہ، اچھی بات ہے۔ تو اب مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے، ایک وقت کی نماز، 2 3 وقت کی نماز چھوٹ جائے،
تو کیا کریں؟ تب اذان دیں گے اور اقامت دیں گے یا نہیں؟ جواب جی، اگر 2 یا 3 نمازیں یا 4 نمازیں کسی کی چھوٹ گئی ہے تو ایک اذان دیں گے اور ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت کہیں گے۔ تو مثلا 3 وقت کی نماز کسی کی چھوٹ گئی تو شروع میں اذان دیں گے اور ہر فرض نماز کے لیے اقامت کہیں گے۔ تو 3 وقت کی نماز چھوٹی ہے تو 3 مرتبہ اقامت کہی جائے گی، ایک نماز ختم پھر دوسری نماز کے لیے پھر اقامت کہیں گے، نماز پڑھیں گے۔ اس طرح اقامت کہنا یعنی تکبیر کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے جب بھی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو تکبیر کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، تو وہ کہنا ہے۔ تو ہر فرض نماز کے ساتھ اقامت کہنی ہے اور اذان صرف ایک مرتبہ شروع میں دینا ہے۔ دلیل جامع ترمذی حدیث نمبر 179، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، غزوہ ہوا تھا، تو مشرکوں نے مشغول کر دیا، وقت ہی نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں مل پایا، مشغول ہو گئے، جنگ کی حالت میں سامنے دشمن موجود ہے اور حالت جنگ میں کیا کریں؟ تو اس لیے 4 وقت کی نماز چھوٹ گئی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں حکم دیا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ اذان دو، تو انہوں نے ایک اذان دی اور اس کے بعد ان 4 نمازوں کے لیے تکبیر کہی گئی، اقامت کرنے کو کہا۔ تو ظہر کے لیے اقامت ہوئی، ظہر کی نماز ہو گئی، پھر اقامت ہوئی عصر کے لیے تو عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی گئی مغرب کے لیے، پھر مغرب کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی گئی عشاء کی نماز کے لیے، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھی، لیکن اذان صرف ایک ہی ہوئی شروع میں۔ تو ایک اذان اور ہر فرض نماز کے لیے الگ الگ اقامتیں کہیں گئی۔ اس کے لیے اور بھی بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ جب سفر میں تھے اور نماز کہیں چھوٹ گئی تو اذان کی کہی گئی اور پھر اقامت کہی گئی۔ تو کئی نمازیں چھوٹ جائیں تو ایک اذان دیں گے اور ہر فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس صورت میں ہے کہ جب سارے لوگوں کی نماز چھوٹ جائے، ایسا ہو جائے جیسے یہاں ہوا، لیکن بات اگر ایسی ہو کہ اذان بھی ہوئی ہے، اقامت بھی ہوئی ہے، سارے لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن مثلا آپ کی صرف نماز چھوٹی ہے، یا آپ کے ساتھ آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، 2 آدمی 3 آدمی، اس کی نماز صرف چھوٹی ہے، باقاعدہ اذان ہو چکی ہے، جماعت ہو چکی ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ اب آپ کو اذان کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اذان ہو چکی ہے، بس آپ اقامت کہیں گے اور نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ اکیلے ہیں تب بھی اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اقامت کہیں گے تو ہر فرض نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، یعنی تکبیر کہی جاتی ہے، تکبیر کہیں گے اور پھر نماز ادا کریں گے۔ ویسے اگر ایک آدمی بھی ہے یا 2 آدمی بھی ہے، اذان ہو چکی ہے، دوبارہ بھی اذان دی جا سکتی ہے، یہ گنجائش ہے، بس صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ اذان اگر ہو چکے دوبارہ اذان نہ دی جائے، کہ اس سے اسے تشویش ہوگی، لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، دوبارہ اذان کیوں ہو رہی ہے، اتنا دینی ماحول ہمارے یہاں ہے نہیں، مسئلے کو لوگ نہیں جانتے ہیں، تو لوگ فتنے کے شکار نہ ہو جائے کہ کیا بات ہے پھر ڈبل اذان ہو رہی ہے، تو اذان نہ دیں، بس صرف اقامت کہہ کے نماز ادا کر لی جائے۔ تو ہر فرض نماز کے لیے اقامت ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تب کیا کریں؟ اب سفر میں تو کیا اذان دیں گے اور اقامت کہیں گے؟ تو جواب جی ہاں، مسافر کے لیے بھی اذان ہے اور اقامت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام غزوات میں جاتے، جنگوں میں جاتے، سفر کی حالت میں ہوتے، تو سفر میں جاتے ہوئے یا آتے ہوئے راستے میں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو بلال رضی اللہ عنہ حکم دیتے تو وہ اذان کہتے اور پھر اقامت کہی جاتی اور پھر جماعت سے نماز ادا کی جاتی تھی سفر میں۔ تو گویا سفر کی حالت میں بھی اذان ہے اور اقامت ہے اور نماز ادا کرنا ہے۔ اب دیکھیے دلیل کیا ہے، اس کی بہت ساری دلیل ہے، اس میں سے ایک یہ ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 630، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بلکہ 2 شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دونوں شخص سفر کرنا چاہ رہے تھے، سفر میں جانا چاہ رہے تھے، تو اس نے کہ سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لوگوں کو جواب دیا، اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقیما ثم لیؤمکما اکبرکما، کہ جب تم دونوں سفر پہ جاؤ تو اذان کہو اور اقامت کہو، یعنی تکبیر کہو،
اور پھر تم دونوں میں سے جو بڑا ہو وہ امام بن کے نماز پڑھے، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ تو یہ اذان کا بھی حکم ہوا کہ مسافر ہیں تب بھی آپ اذان دیں اور اقامت کہیں اور پھر نماز ادا کریں۔ باقی عام بہت ساری حدیث کہ سفر کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جماعت کراتے تھے، اقامت کہی جاتی تھی اور اذان بھی دی جاتی تھی وہاں۔ اب سفر کی حالت میں اب ہے تو 3 کنڈیشن آپ کی ہو سکتی ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ آپ سب کے سب سفر کی حالت میں ہیں، میدان میں ہیں، ویران جگہ پہ ہیں، تو 3 حالت اگر سمجھنے کے لیے کہا جائے، سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو، تو 3 کنڈیشن آپ کی ہو سکتی ہے اگر آپ سفر میں ہیں تو۔ پہلی کنڈیشن کہ آپ ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں ویران ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی مسجد نہیں، ٹھیک ہے، تو نماز کا وقت ہوا تو آپ اذان دیں اور تکبیر کہی جائے اور جماعت سے نماز پڑھی جائے۔ اگر آپ اکیلے ہو تب بھی آپ اکیلے اذان دے دیں، اکیلے تکبیر کہیں، اکیلے نماز پڑھ لیں، ساتھ میں 2 3 5 10 15 20 جو بھی ہیں پورے بس کے لوگ ہیں یا جیسے بھی آپ جا رہے ہیں تو سارے لوگ مل کر کے نماز ادا کریں جماعت سے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں ویران جگہ تو نہیں ہے، آبادی ہے، لیکن غیر مسلموں کی جگہ، وہاں مسجد نہیں ہے، وہاں مسجد نہیں ہے، تب بھی سیم یہی معاملہ ہے کہ آپ اذان دیں اور پھر اقامت کی جائے اور نماز ادا کریں، کیونکہ یہی بات ہو گئی نا، ویران کی جگہ، تو جگہ ویران ہو، باہر ہے یا آبادی تو ہے لیکن مشرکوں کی جگہ ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، تو ایک ہی بات ہے کہ اذان دیں، اقامت کہیں اور جماعت سے نماز ادا کریں۔ یہ پہلی کنڈیشن ہوگی، پہلی حالت۔ دوسری کنڈیشن آپ کی یہ ہوگی کہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں مسجد ہے، باقاعدہ اذان ہوئی، اذان ہو چکی ہے اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے، آپ پہنچ گئے مسجد میں، تو بس آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس جماعت جب شامل ہو جائے نماز پڑھ لیں، بات ہو گئی ختم، نہ آپ کو اذان دینی نہ اقامت کہنی ہے، کیونکہ اذان ہو چکی ہے، اقامت جب ہوگی سب کی تو ساتھ میں آپ نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تیسری حالت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایسی جگہ پہنچے کہ مسجد ہے، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، جماعت بھی ختم ہو گئی، بس اب تھوڑا لیٹ سے اس مسجد میں پہنچے، اذان ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اذان دینے کی ضرورت نہیں، اذان ہو چکی ہے، بس اقامت آپ کہیں، نماز چھوٹ چکی ہے تو اقامت کہیں اور فرض نماز آپ ادا کر لیں، کیونکہ ہر فرض نماز کا تو اقامت ہے، تو اذان نہیں دینا، صرف اقامت کہہ کے آپ نماز ادا کر لیں۔ یہ 3 کنڈیشن آپ کی ہوگی، آپ جس طرح سے آپ عمل کر لیں۔ لیکن اگر ایسی جگہ پر جہاں کافروں کی جگہ ہے، وہاں مسجد نہیں ہے اور آپ کے اذان دینے کی وجہ سے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے، فتنے میں پڑ سکتے ہیں، تو پھر اذان مت دیجیے، یا تو بالکل آہستہ اذان دیں یا پھر اذان نہ دیں، بس اقامت کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ کچھ ملک ایسے ہیں جہاں اذان دینے سے لوگ سنیں گے تو آپ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے، خطرے میں نہیں ڈالنا ہے، آپ حالات کے حساب سے کام کریں۔ مسئلہ نمبر 4 کہ اگر آپ مسافر ہیں تو 2 نماز کو بھی آپ جمع کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، 2 نماز کو، مثلا سفر میں ہے، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے سفر کی حالت میں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 نمازوں کو ایک ساتھ، تو ایسی حالت میں کیا کریں گے؟ تو ایسی حالت میں یہ ہے کہ 2 نماز کو ایک ساتھ پڑھنا ہے تو 1 اذان کہیں گے اور 2 اقامت کہیں گے، 2 فرض نماز ہے، 2 اقامت، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 5 کہ اگر کسی نے اذان ہی نہیں دی اور اقامت بھی نہیں، بس اسی نماز ادا ہو گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے، کسی کو لگتا ہے اس نے اذان دے دی، اذان نہیں ہوئی، مؤذن صاحب نہیں تھے، بیزی ہو گئے یا بھول گئے اور ایسی نماز پڑھ لی بغیر اذان کے، نماز ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی، بغیر اذان کی بھی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی میں یہ ہے کہ بغیر اقامت کے مثلا کبھی بھول گئے، ایسا لگا کہ اقامت ہو گیا، نماز پڑھ لی، تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا، بھولے سے اگر ہو گیا تب بھی نماز ہو جائے گی، اور جان بوجھ کے اگر اقامت کسی نے نہیں کہی، اب ڈائریکٹ فرض ادا کرے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن چونکہ جان بوجھ کے چھوڑا تو اس کے سے انسان گنہگار ہو سکتا ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کا اس طرح سوال آتا ہے، تو بغیر اذان اور اقامت کی بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن ہم کو جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا۔ اور مسئلہ نمبر 6 کہ اذان اور اقامت کہنے کے لیے بہت سارے لوگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ اکیلے ہیں، بس مثلا کسان ہیں، بہت دور کے وہ کام کرنے کے لیے، یا اب جنگل میں کوئی کام مل گیا جانے کے لیے، یا شکار پہ کوئی انسان نکل گیا، یا سفر میں انسان چلا گیا، اکیلے طرح تنہا بیچارہ ہے، تو آپ اکیلے بھی اذان کہہ سکتے ہیں
اور اذان کہہ کر کے اکیلے اپنا نماز ادا کر لیں. تو اذان کہنے کے لیے اور اقامت کہنے کے لیے، تیری تکبیر کہنے کے لیے کئی لوگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اکیلے تنہا ہیں تو بس اکیلے آپ اذان دیجیے اور اکیلے اقامت کہہ کے آپ فرض نماز ادا کر لیں. آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.